السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ رب العالمین۔ خوش آمدید آپ کو آج کے اس کلاس میں۔ الحمدللہ ہم نے علم البلاغہ کا موضوع شروع کیا اور پہلے 4 اسباق میں ہم نے فصاحت اور بلاغت کی تعریفات کو دیکھا، اس علم کی وضاحت کو دیکھا، اور ہم نے اس علم سے تعارف حاصل کیا کہ یہ علم ہے کیا، اور یوں سمجھ لیں کہ ہم نے ایک گراؤنڈ بنایا۔ الحمدللہ آج ہم اس گراؤنڈ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات طے کر لی تھی کہ علم البلاغہ 3 علوم پر مشتمل ہے: علم المعانی، علم البیان، علم البدیع۔ یہ اس کے 3 اقسام ہیں۔ سب سے اہم ان تینوں میں علم المعانی ہے اور علم البیان ہے، اور ان تینوں میں سب سے زیادہ تفصیل پر مشتمل علم المعانی ہے، اس کے بعد علم البیان اس سے مختصر ہے، اور علم البدیع اس سے بھی مختصر ہے۔ اور اگر آپ میری ذاتی رائے لیں کہ جیسا کہ آپ اور میں ہم گرامر کے طالب علم ہیں، نحو و صرف کے طالب علم ہیں، اور قرآن مجید پر ہم چونکہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اعراب کو، عربک گرامر کو، تو میرے اور آپ کے لیے، یعنی یہ میری ذاتی رائے ہے، ان تینوں علوم میں سب سے زیادہ جو اہم ترین علم ہے ہمارے لیے وہ علم المعانی ہے۔ آج انشاءاللہ جیسے ہی علم المعانی کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ہے ہم سب کے لیے، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، فصاحت و بلاغت کی جو یعنی اس بیسیکلی بات کرنے کے انداز کو، کہ کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے جواب دیا جاتا ہے، کیسے جواب دیا جانا چاہیے، اس میں جو سب سے میجر سورس ہے اس پر کمانڈ حاصل کرنے کا، وہ سب سے میجر سورس قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں۔ ہماری نارمل عادت یہ ہے ایز اے نان عربک اسپیکر کہ ہم خاص طور پر احادیث کے اندر عربی نہیں پڑھتے اور براہ راست کے ترجمے میں جاتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ کو احادیث کے معاملے میں ٹرانسلیشن سے ڈسکنیکٹ کر لیں، اور اپنے پاس احادیث کی ایسی کتابیں رکھیں جو صرف عربک لینگویج میں ہوں۔ جیسا کہ ریاض الصالحین کا اعراب ہمارے اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ریاض الصالحین کی عربک کی کتاب لیں، اور اس کو میرے ساتھ ہی آپ اعراب اس کا کرنا شروع کر دیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جواب دیا کرتے تھے، کیسے کلمات کو مختصر انداز میں رکھتے تھے، تو ہم اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائے۔ علم المعانی، اس کی آج ہم انشاءاللہ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کتنے چیپٹرز ہیں، اور اس میں ہم کیا سٹڈی کریں گے، کیوں اس کو سٹڈی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا لے کر اس کو چلیں گے۔ علم المعانی، اس کی جو ڈیفینیشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہے: هو علم يعرف به احوال اللفظ، احوال اللفظ العربی، یعنی عربک لفظ کے جو احوال ہیں اس کو بیسیکلی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس میں ہم کسی عربی لفظ کے احوال کو پہچانتے ہیں کہ اس کے کیا احوال ہیں۔ التی بہا یطابق مقتضی الحال، یعنی ایسے احوال جو مقتضی الحال سے مطابقت رکھیں، یعنی جو کچھ اب مثلا کوئی آیت مبارکہ ہے، کوئی حدیث مبارکہ ہے، وہ جو مقتضی الحال ہے، جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کے مطابق کس طرح سے ہے۔ فَتَخْتَلِفُ صُوَرُ الْكَلَامِ لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ، یعنی ہمیں ایک ہی کلام مختلف صورتوں میں ملتا ہے چونکہ احوال مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے قرآن مجید کی ایک ایگزامپل لی ہے، اور بڑا غور کے لیے ہم سب کے لیے نقطہ ہے۔ آیت مبارکہ ہے سورۃ الجن کی،
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب یہاں پر کیا ہوا، اس آیت کو اگر تھوڑا سا غور کریں، پہلے ہمارے پاس فعل موجود ہے اریدا، اریدا، اب اریدا کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، اور پھر آیا ارادہ، یہ معروف ہے، جبکہ ایک ہی کانٹیکسٹ ہے۔ کہنے والے کون تھے؟ جن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جنوں کا کلام، ان کا جو ان کا جس بھی انداز میں انہوں نے بات کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہم تک نقل فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس انداز میں بات کی۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ یعنی آپ دیکھیں، ام سے پہلے اور ام کے بعد ٹوٹلی فعل مختلف ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ ہم نہیں جانتے کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، جب آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ خیر کی بارش آتی ہے تو کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے۔ عذاب بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن جنوں نے ایک خاص انداز اختیار کیا۔ اس کی وضاحت وہ اپنی ہی اس کتاب میں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّمَا قَبْلَ أَمْ سُورَةٌ مِّنَ الْكَلَامِ تُخَالِفُ سُورَةً مَا بَعْدَهَا، کہ ام سے جو پہلے کا کلام ہے یہ ام کے بعد آنے والے کلام سے مختلف ہے، کہ پہلے اریدہ مجہول آیا ہے، دوسرا معروف آیا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں غور کرنی ہے، اور یہی چیز علم المعانی میں سٹڈی کی جاتی ہے کہ ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ تو ون آف دا ایگزامپل ہے، بہت سی ایگزامپل اس کی اور بھی ہو سکتی ہیں۔ کہتے ہیں السورۃ الاولی، یعنی قبل ام، یہ جو پہلی صورت ہے اریدہ، اور دوسری صورت ہے السورۃ الثانیہ بعد ام۔ پہلے والے کے بارے میں وہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْأُولَى فِيهَا فِعْلُ الْإِرَادَةِ مَبْنِيٌ لِلْمَجْهُولِ، یعنی مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، جس کا فائل کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ مجہول کیا ہوتا ہے؟ ایسا فعل، ویسے تو اصلاً جو اس کی تعریف بنتی ہے وہ یہ کہ ایسا فعل جس کا فائل معلوم نہ ہو، لیکن قرآن مجید کے معاملات میں ایسا نہیں ہے کہ فائل اللہ سبحانہ و تعالی مجہول کا کلمہ استعمال فرمائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ فائل نہیں معلوم، بس اس کے اور بہت سے ریزن ہوتے ہیں۔ اس لیے اعراب القرآن کرتے ہوئے مجہول سے بہتر جو لفظ علماء نے چنا ہے وہ ہے ما لم یسمى فاعلہ، یعنی جس کا فائل کا ابھی تک تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اریدہ فعل مجہول ہے، تو کہہ رہے ہیں کیوں ایسا کیا، کیوں انہوں نے مجہول رکھا؟ کیونکہ یہاں انہوں نے تذکرہ کیا تھا شر کا، اور جو جن جو بولنے والا تھا، اس کا مطلب اس کے پاس فصاحت و بلاغت تھی، وہ فصیح تھا، بلیغ تھا، اس کو پتا تھا کہ مجھے کس قسم کا کلام، یعنی اب جو سچویشن کی ریکوائرمنٹ تھی اس نے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، سچویشن کے حساب سے کلام کو درست انداز میں بولا، فصیح و بلیغ انداز میں، کہ شر کی نسبت اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ ایسا کیوں؟ ادب کا خیال کرتے ہوئے، حالانکہ حقیقتاً ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ کیا ہے؟ منع نسبت الشر الیہ سبحانہ و تعالی فی الاولی، یعنی پہلے حصے میں شر کا جو کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، جبکہ جب خیر کی بات آئی تو کیا کہا؟ اراد بہم ربہم، ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ یا والثانیہ فیہا فعل الارادۃ مبنی للمعلوم، یعنی معروف فعل ہے، معلوم، مبنی للمعلوم یعنی جس کا فاعل معلوم ہے۔ والحال الداعی، یعنی جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، لذالک نسبت الخیر الیہ سبحانہ و تعالی فی الثانیہ، کہ خیر کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف کرنا۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اسی اختلاف کو سٹڈی کرنے کے لیے جو ہے وہ علم المعانی موجود ہے۔ ایک اور ایگزامپل قرآن مجید سے ہی سورۃ الکہف کی، جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فغرقت ان اعیبها وکان وراءہم ملک
وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ صَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. جی یہاں پر آپ دیکھیں فَأَرَدْتُ، اور یہاں پر ہے فَأَرَادَ، یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ جب خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یعنی میں نے اس میں عیب لگانے کا ارادہ کیا. اور یہاں کیا ہوا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ جب یہاں پر اما الجدار، جہاں تک انہوں نے دیوار کی بات کی، اب دیوار بنانے والے کون تھے؟ خضر، انہوں نے دیوار بنائی، لیکن اس کام کی جو پوری نسبت ہے کہ یہ کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف کی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یعنی جہاں خیر کا فعل تھا وہاں نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی، اور جہاں یعنی اب یہ بات کس نے خضر علیہ السلام کو بتائی کہ آگے ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہ غصب کر لیتا ہے جہازوں کو اور نقصان پہنچاتا ہے. خضر علیہ السلام نے عیب پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ اس طرح ہو جائے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو. جہاں عیب پیدا کرنا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی، اردتو، اور جہاں خیر کی بات تھی وہاں فرمایا ارادہ. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. یعنی آپ غور کریں، خلقنی اس نے پیدا کیا، یہدینی وہی رہنمائی کرتا ہے، یطعمنی وہی کھلاتا ہے، یسقینی وہی پلاتا ہے، یشفینی وہی شفا دیتا ہے، یمیتنی وہی موت دیتا ہے، یحیینی وہی زندہ کرے گا. مریضتو، یہاں آ گیا مریضتو، جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. پورے کلام میں سب معاملات میں جو فعل کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی، لیکن جہاں بیمار ہونے کی تکلیف کی باری آئی، جہاں ایک شر کی بات آئی، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ شفا دیتا ہے، شفا کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی. یہ جو اختلاف ہے یہ کیوں؟ بیسیکلی یعنی اس کا مطلب جو متکلم ہے وہ فصیح و بلیغ ہے، اس کو پتا ہے کہ سچویشن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، مجھے کیا کلام کرنا ہے، کس کی نسبت کس کی طرف کرنی ہے. مثلا ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیں، انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، اب جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ ہوا، یعنی وہ مغضوب تھے، اب غصہ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، لیکن نسبت نہیں کی گئی فعل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، جبکہ انعام کی نسبت کی گئی ہے. الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا،
لیکن مغضوب جن پر غصہ، اب یہ اسم المفعول ہے اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی اس کا نائب الفاعل آئے گا غیر المغضوب، یعنی ایسے لوگ جن پر غصہ ہوا، یعنی جو مغضوب ہوئے، جن پر غصہ کیا گیا۔ کرنے والا کون تھا غصہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی، نسبت نہیں کی گئی اللہ کی طرف۔ یہ جو اختلاف الکلام ہے یہ بیسیکلی علم المعانی میں ہے۔ اس کی اور بھی اگزامپل، یہ تو میں نے آپ کو ایک سائڈ کی اگزامپل دی ہیں، یوں تو جتنے بھی موضوعات ہیں ہر ایک کی ایک اگزامپل قرآن مجید سے بڑے آرام سے نکل سکتی ہے۔ سو علم المعانی کے بارے میں ابواب علم المعانی، وَيَنْحَصِرُ الْكَلَامُ هُنَا عَلَى هَذَا الْعِلْمِ فِي ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو کتاب پہنچی اس میں ستہ لکھا ہو، یہ مس پرنٹ ہے، یہ بیسیکلی 8 ابواب ہیں۔ سو علم المعانی 8 ابواب پر مشتمل ہے۔ 8 ابواب پر کی سٹڈی اس علم المعانی میں آتی ہے۔ پہلا باب اس کا ہے الخبر والانشاء، یعنی جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے، انشائیہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ اور خبر کے اندر جتنے بھی اس کے پہلو ہیں وہ تمام اس میں کور کیے جائیں گے۔ انشاء کے جتنے پہلو ہیں وہ تمام کور کیے جائیں گے اس کے اندر۔ الذکر والحذف، یعنی کبھی کلمہ ذکر ہوتا ہے، کبھی محذوف کر دیا جاتا ہے، کیوں محذوف ہونے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کب محذوف کیا جاتا ہے۔ التقدیم والتاخیر، یعنی کب کسی چیز کو مقدم کیا جاتا ہے، کب کسی چیز کو مؤخر کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ کے سامنے یہ ابواب کے نام آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اچھا ہاں یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمارے علم النحو کے اندر ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے۔ وہاں ہم وجوہات کو ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ علم النحو ان وجوہات پر بات نہیں کرتی، وہ قواعد طے کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل ریزنز ہیں وہ بلاغی ہیں سارے۔ التعریف والتنکیر، کسی کلمہ کا معرفہ آ جانا، کسی کا نکرہ آ جانا، یہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ الاطلاق والتقیید، یعنی یہ اب کوئی کلام مقید کب ہوتا ہے اور مطلق کب ہوتا ہے، اس کے اندر مفعول اور متعلقات آ جاتے ہیں کہ وہ حال آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں پر ہم ون بائی ون بات کریں گے۔ القصر، حصر والقصر، کبھی آپ دیکھتے ہیں ما رسول الا محمد، ما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں جملے ایک ہی جیسے ہیں، کیا فرق ہے؟ ایک میں رسول پہلے، ایک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہلے ہے۔ تو یہ کیوں دو اسلوب کیوں موجود ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کی؟ تو وہ القصر، اس میں حصر و قصر دونوں اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے سارے اسلوب، کتنے طریقے ہیں، کتنی اقسام ہیں، کب کون سی قسم اپنائی جاتی ہے۔ الوصل والفصل، یعنی کب کلام کو واو کے ساتھ عطف کیا جاتا ہے، کب اس کو استئناف کر دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ عطف ہو رہا ہے اور یہاں یہ عطف نہیں ہو رہا بلکہ استئناف ہو رہا ہے۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے ڈسکنیکٹ کر دینا، وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑ دینا، کہاں وصل ہو رہا ہے کہاں فصل ہو رہا ہے۔ یہ اس کا ٹاپک، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم ہے۔ خاص طور پر مثلا کوئی آدمی آتا ہے، وہ قرآن مجید کی کہیں سے بھی کوئی آیت شروع کر دیتا ہے، تو اگر اسے فصل اور وصل کا علم حاصل نہیں ہے تو وہ کہیں سے بھی کلام کو بیچ میں شروع کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے کلام جائز ہوگا، لیکن پھر علماء کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ آدمی اس کو فصل اور وصل کا علم حاصل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی کہیں بھی کسی بھی آیت کو واو سے ہوتے شروع اٹھا کے شروع کر دیا جائے گا قرآت میں، اس آدمی کا علم بتائے گا، انڈرسٹینڈنگ بتائے گی کہ اسے فصل اور وصل، اور وصل و الوصل والفصل قرآت کے لحاظ سے اس پہ الگ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس میں تو خیر انہوں نے باقاعدہ ڈسٹنگش بھی کیا ہوا ہے، جو علم البلاغہ وغیرہ نہیں جاننا چاہتے یا نہیں جانتے تو وہ جب قرآت کریں تو وہ کیسے شروع کریں گے۔ اور اس ٹاپک کا جو آخری ہے وہ ہے الایجاز والاتناب والمساوات، یعنی کب کلام کو مختصر رکھا جاتا ہے، کب اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور کب برابر سرابر رکھا جاتا ہے، کب ایکول رکھا جاتا ہے، کب بات لمبی کی جاتی ہے۔ تو ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ اس کو اپلائی کرتے ہوئے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کلام لمبا کیا، اس کا کیا سبب تھا، کہاں بالکل مختصر کیا، اس کا کیا سبب تھا، اور کہاں مساوات آئی ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو اس علم البلاغہ کا جو اہم ترین موضوع ہے وہ علم المعانی ہے، اور علم المعانی سیپریٹ الگ الگ اس پر علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ تو
پھر میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ہم جو آپ اور میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو سٹڈی کرنے کی کوشش کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ سب ابتدائی کلام ہے، یہ بیسک بک ہے، بیسک انفارمیشن ہے۔ یقیناً ہر چیز کی ڈیٹیل موجود ہے، ہر چیز کے اندر تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ یعنی جو میں نے آپ کے ساتھ چار اسباق کے اندر جو فصاحت اور بلاغت کی ڈیفینیشن اور اس کا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اگر اس کی بڑی کتابوں میں جائیں تو یہ فصاحت و بلاغت کی میرا خیال ہے ڈیفینیشن میں ہی 30 لیکچر گزر جائیں گے، 15 20 30 اسباق اس میں گزر جائیں گے، ایک ایک کی بڑی گہرائی ہے، پھر وہ مزید تقسیم میں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم فصاحت و بلاغت کو یوں سمجھیے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ جب انشاءاللہ اس دروازے میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارا ذہن بیسک کو کور کر لے گا، تو پھر کبھی آپ کی دلچسپی ہوگی تو آپ اس سے اوپر کی کتابیں پڑھنا چاہیں گے تو میں ضرور ایٹ دی اینڈ آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ کون کون سے وہ کتابیں ہیں جن کے ذریعے، لیکن یہ ہے کہ ان میں بھی کچھ ایسی ہیں جو علماء سے ہی پڑھی جانی چاہیے، اور کیونکہ ان کے اندر کافی گہرائی ہوتی، بہت کچھ بیچ میں ڈرائی بھی ہیں۔ بہرحال الحمدللہ، سو یہ ہماری ابتدا ہے۔ کل سے ہم پہلے چیپٹر کو لے کر اس کو ابتدا کریں گے باقاعدہ، اور انتہائی مختصر انداز میں جائیں گے، 15 منٹ 20 منٹ کا لیکچر، اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جو کتاب آپ لوگوں کو دروس البلاغہ شیئر کی گئی ہے، اس کتاب کے 2 3 لائنوں کو ہی بس ہم پڑھیں ایک سبق کے اندر، کیونکہ اس کو بہت سلو لے کر چلنا ہوگا۔ اگر اس کو زیادہ کیا جائے گا تو پھر سمجھ کچھ نہیں آئے گا اور یہ چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گی۔ تو آرام آرام سے جائیں گے، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، کوئی ہمارے اکیڈمک سیٹ پوائنٹ نہیں ہے کہ ہمیں لازمی یہ ہمارا کیلنڈر ٹائم ہے اور اس میں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، نہیں تو ہمارے کوئی گریڈ کٹ جائیں گے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ کوئی ہمارے سادہ زبان میں کہ کوئی ہمارے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی کہ ہمیں لازمی دوڑ کے اس کو مکمل ہی کرنا ہے۔ سو الحمدللہ، سو علم المعانی کیا ہے؟ بیسیکلی مختلف الفاظ کا مختلف شکلوں میں آنا، احوال کے سے مطابقت رکھتے ہوئے، مقتضی الحال یعنی سچویشن کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ طے کیا جاتا ہے۔ یعنی علم النحو میں تو ہم یہ طے کر لیتے ہیں نا، مبتدا کب ہے، خبر کب ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، فعل کیا ہے، فعل کی کتنی اقسام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن علم المعانی میں آ کر ہم اس کو پراپر ایڈجسٹ کرتے ہیں، پراپر الفاظ دیکھتے ہیں کہ کب ہمیں فعل امر لانا ہے، کب فعل ماضی لانا ہے، کب فعل مضارع آ رہا ہے، جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو اس کے کیا مطلب ہے، جملہ فعلیہ ہم یہاں کیوں لائے ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے آج ہم سورہ یوسف کر رہے تھے تو وہاں کیا آیا تھا؟ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پیچھے پورے فعل آ رہے ہیں کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یہ کیا ہوا؟ 3 افعال آئے ہیں، ساتھ ایک جملہ اسمیہ آ گیا۔ یہ جملہ اسمیہ کیوں آیا وہاں پر؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ سب چیزیں بلاغت کے اندر موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔